حبیب خدا ختم الانبیاء باوال بلند صلوات اس پرساداری کی قبولیت کے لیے اس سے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں خالق کائنات محبان اہل بیت کو عزاداران اہل بیت کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے اور اس پرصداری کو بانیان اور سامعین کی طرف سے وقت کے امام کے بارگاہ میں قبول و منظور ہو اور اللہ تعالیٰ جن جن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کو مولا کائنات کے جوار اقدس میں جگہ عنایت فرما خداوند عالم ہم سب کو آل محمد کی محبت و مودت سے ہمیشہ سرشار رکھے اور دعا کیجیے ہمیں علی کے اسلام کو سمجھنے کی اور علی کے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات کلام بلاغت میں بنی نوع انسان سے خطاب فرما رہا ہے لوگوں میرے نزدیک تمہاری زندگی کا دستور العمل جس کے سانچے میں تم نے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے اس دستور العمل کا نام اسلام ہے اور اگر کسی کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند ہو وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش ہو تو اس کے لیے مبارک اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول ہی نہیں ہے اب یہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کا آغاز کب ہوا کیا ہمارے نبی کے دور سے اسلام کا آغاز ہوا نہیں اس اسلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم الانبیاء پر ختم ہوا البتہ شریعتیں بدلتی رہی ہے
نوح کی اپنی شریعت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت، آخری نبی کی اپنی شریعتیں بدلتی رہی ہے، لیکن دین کا اصول کبھی نہیں بدلا۔ دین کا اصول وہی ہے جو آدم کا ہے، وہی حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہی باقی تمام انبیاء کا ہے۔ شریعتوں کو کیوں بدلا اللہ نے؟ اس لیے انبیاء سابقین کی امتوں نے شریعت اسلام میں بے جا تصرف کیا، جس کی وجہ سے دین کی صورت کو نسخ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کو نئی شریعت لانا پڑا، لیکن اصول وہی ہے۔ اب یہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس اسلام کے دو بڑے بڑے جز ہیں، اس اسلام کے دو بڑے بڑے حصے ہیں، یا یوں سمجھے کہ اس اسلام کے دو عظیم بازو ہیں۔ ایک کا نام اصول دین ہے، ایک کا نام فروع دین ہے۔ ایک جز کا نام ایمان ہے، دوسرے جز کا نام عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح اسلام میں ساتھ ساتھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو پتہ ہے، کبھی قرآن مجید میں اللہ نے تنہا ایمان کا نام نہیں لیا۔ جہاں جہاں ایمان کا نام لیا ہے، وہاں وہاں اللہ نے عمل صالح کا بھی نام لیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح دو بازو ہے، جن دو بازوں کے طاقت سے انسان پرواز کر سکتا ہے۔ ایمان کا تعلق خالق سے ہے، عمل کا تعلق مخلوق سے ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ خالق سے بھی براہ راست صحیح رابطہ قائم رکھے اور مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ رکھے، خدا سے بھی تعلق قائم رکھے، خدا کے بندوں کے ساتھ بھی تعلق قائم رکھے۔ اس لیے کہ اسلام زبانی دین نہیں ہے، اسلام عملی دین ہے، اور عمل سے ہی نجات آخرت موقوف ہے۔ اور عمل کا تعلق انسان کی باہمی تعلقات میں خوش نیتی بھی ہو اور خوش اخلاقی بھی ہو، یعنی ایک دوسرے پر جو انسانی فرائض عائد ہے، ان فرائض کی ادائیگی کا نام عمل صالح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خالق کائنات نے سوال کیا، موسیٰ کیا میرے لیے کوئی خالص عمل بھی بجا لایا ہے؟ اللہ کس سے سوال کر رہا ہے؟ کسی عام انسان سے؟ وہ نبی جو کلیم اللہ ہے، جو نبی اولو العزم پیغمبر ہے، اس نبی سے خالق کا خطاب ہے، حل عملت لی عملا صالحا، کیا موسیٰ میرے لیے کوئی خالص عمل بھی بجا لایا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا، صلاۃ تو تیرے لیے جو نمازیں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، یہ زندگی کا بیشتر حصہ روزے رکھ رہا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، یہ جو تسبیح و تحلیل میں اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھتا ہوں یہ آپ کے لیے ہے، یہ نماز، یہ روزے، یہ تسبیح و تحلیل یہ سب تیرے لیے ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو اپنے جنت میں جانے کے لیے، اگر تم روزے رکھتے ہو تو جہنم کی آگ سے ڈھال بننے کے لیے، اگر تم تسبیح و تحلیل بجا لاتے ہو
تو جنت میں اپنے درجہ بڑھانے کے لیے موسیٰ جیسے پیغمبر نے رونا شروع کیا، پروردگارا جب میری نمازیں میری جنت کے لیے ہے، جب میرے روزے میرے جہنم سے ڈال بننے کے لیے ہے، جب میرے تسبیح و تحلیل میرے درجہ بڑھانے کے لیے ہے، تو مالک تو ارشاد فرما کہ تیرے لیے خالص عمل کیا ہے؟ تو خالق کا ارشاد ہوا حل کسوت عریانا، کیا کسی ننگے کو میری خوشنودی کے لیے لباس دیا ہے؟ کیا کسی بھوکے کو میری خوشنودی کے لیے کھانا دیا ہے؟ کیا کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے؟ اگر تم نے یہ عمل کیا ہے تو وہ میرے لیے خالص عمل ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لہذا اسلام عملی دین ہے، زبانی دین نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے رہبانیت کو، تجرد کی زندگی کو اپنے دائرے سے بالکل خارج کر دیا۔ اس لیے ایک انسان گوشہ نشین رہ کر جب اپنے تعلقات کو بنی نوع انسان سے قطع کر لیتا ہے تو عمل صالح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ اپنے اخلاق حسنہ کو بروئے کار لانے کا موقع نہیں ملتا۔ بھئی جب گوشہ نشینی اختیار کر لیا، صرف خالق سے تو رابطہ ہو گیا، مخلوق سے رابطہ کٹ گیا، تو کیسے پتہ چلے گا یہ کیسا انسان ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کیسا پتہ چلے گا یہ با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے؟ کیسا پتہ چلے گا یہ سخی ہے یا کنجوس ہے؟ بھئی معاشرے میں رہے گا تو پتہ چلے گا یہ انسان کیسا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں شرارکم موتاکم العذاب، او میرے بندو، او میری امتو اور اللہ کے بندو، یاد رکھو تم میں سے بدترین موت اس کی ہے جو بغیر شادی کے مر جائے۔ یہ معمولی بات نہیں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں تمہارے مرنے والوں میں بدترین موت وہ ہے جو بغیر شادی کے مر جائے۔ کیا ہے اس شادی کے اندر اتنی اہمیت دی ہے اسلام نے؟ اس لیے انسان کے تمام عمل صالح کا دار و مدار اسی میں ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا تم نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، تناکحوا تناسلوا، حکم نبی ہے تم نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، اور یاد رکھو سقط شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو میری امت میں شامل ہے۔ میں قیامت کے دن تمہارے کثرت پر فخر کروں گا۔ جو شادی ہی نہیں کرتے اس کے لیے عمل صالح کا دروازہ بند ہو گیا۔ جس کی بیوی ہی نہیں ہے وہ حقوق زوجیت ادا کر کے اللہ سے صلہ کیسے پائے گا؟ جس کے بچے ہی نہیں ہیں وہ ان کی تربیت کر کے، ان کی خدمت کر کے اللہ سے کیسے صلہ پائے گا؟ اسلام میں حق ہمسائیگی کا بھی اجر ہے، اسلام میں مہمان نوازی کا بھی اجر ہے، اسلام میں تشییع جنازہ کا بھی اجر ہے، اسلام میں مہمان نوازی کا بھی اجر ہے، اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم ہے۔ جو لوگ جنگلوں میں بستے ہیں یا پہاڑوں کے غاروں میں یا دریائے کے کنارے پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے عمل کا دروازہ بالکل بند ہو گیا۔ وہ حق ہمسائیگی کو کیا جانے؟ وہ مریض کی عیادت کر کے اللہ سے صلہ کیسے پائیں؟ وہ مہمان نوازی کر کے اللہ سے اجر کیسا پائیں؟ وہ امر بالمعروف کے فرائض کو ادا کر کے خدا سے صلہ کیسے لے لے؟ یقیناً وہ اسلام کے نظر میں
معاشرے کا دشمن ہے۔ ایک عورت آئی تھی حضور کی خدمت میں، اس نے اس لیے شادی نہیں کی تھی میری عبادت میں فرق پڑے۔ وہ خاتون جب رحمت للعالمین کے بارگاہ میں آئی تو حضور نے رخ پھیر لیا، اپنا رخ تبدیل کیا اور فرمایا جاؤ، تمہارا کوئی عمل خدا کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کا یہ کھلا ہوا اعلان ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ حقیقتاً عمل صالح وہی ہے جو انسان کا دامن دل ہزار طرح کو کھینچ رہا ہو، قدم قدم پر رکاوٹیں پیش آ رہی ہو، اس کے باوجود عمل صالح کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ عیسائیوں میں، یہ یہودیوں میں رہبانیت کا دورہ تھا۔ یہ رہبانیت کو کیوں اختیار کیا تھا؟ وہ اسی طرز زندگی کو باعزت زندگی سمجھتے تھے تاکہ لوگوں سے دور رہ کر ان پر رعب بھی طاری کرے اور معاشرے کی خدمت سے بچ جائیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے تیر ملامت سے بچ جائیں۔ اسلام نے کہا یہ طرز زندگی اسلام کے اندر نہیں ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سال از دور نبوت میں انسانی معاشرے میں رہ کر ہر قسم کے جد و جہد میں حصہ لے کر آپ نے اپنے اہل بیت کو بھی درس دیا، اپنی امت کو بھی درس دیا۔ یہ ہے اسلامی حقیقی زندگی۔ اسی طرح اسلام میں ایک دوسرے پر نگرانی بھی فرض کیا ہے۔ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھنا اللہ کو پسند نہیں، آپ دوسروں کو بھی نگرانی کرے، ایک دوسرے کو ہدایت دے، اور اس نگرانی کا شرعی نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسلام نے آپ کو آزاد نہیں چھوڑا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جنت میں جائے گا، تجھے اجر ملے گا، نہیں، اسلام نے ایک دوسرے کی نگرانی بھی فرض کیا ہے، اور اس نگرانی کا نام قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھا ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد اس نبی کی امت کو خیر امم کا خطاب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے آخری نبی کی امت، تم بہترین امت ہو، تم منتخب شدہ امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کے حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ہر انسان پر فرض ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ مت سمجھے کہ وہ غلطی کرتا ہے تو کرے، اس کے ساتھ تعلق ہے، نہیں، اسلام نے آپ کو بھی حکم دیا ہے غلطی کو روکنے کی کوشش کرے، اچھائی کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان بھی ہے اور ہر ایک سے سوال بھی ہوگا تم نے اس فرض کو ادا کیا یا نہیں۔ لیکن یاد رکھے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر عاصی، ہر بدمعاش، ہر گناہگار پر فرض نہیں ہے۔ اگر ان پر بھی فرض ہو تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا۔ باقی جھوٹ بولنے والا دوسرے کو کیسے کہہ سکتے تو جھوٹ مت بولو، وہ بدمعاش دوسرے کو کیسے کہہ سکتے تو بدمعاشی نہ کرو، وہ حرام کھانے والے دوسرے کو کیسے کہتے تم حرام خوری نہ کرو۔
جو جس قدر برائی سے بچے گا اتنا ہی اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ہوگا. جو جس قدر برائی. اور پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع شناس بھی ہونا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو ڈانٹنا شروع کرے, کسی کی عزت نفس مجروح کرے, نہیں, بلکہ موقع محل کو دیکھو. بعض کو ڈنڈے کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوتے ہیں, بعض کو اخلاق کے ذریعے سے ہوتا ہے. موقع کو دیکھنا چاہیے. اور خالق کا ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راہ میں جب بلاتے ہیں, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا ماں باپ کی عزت کرو, بیٹا بڑوں کی عزت کرو, کسی کو سمجھانے ہیں تو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور اگر کسی سے مجادلہ کرنا پڑے تو وہاں بھی احسن طریقہ اختیار کر لے. امر بالمعروف کے لیے احسن طریقہ اختیار کرے. وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ بھی کرنا پڑے, تھوڑا جھگڑنا بھی پڑے تو بھی احسن طریقہ استعمال کرو. حضرت موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر اور آپ کے بھائی ہارون, دونوں کو اللہ حکم دے رہا ہے جاؤ فرعون سرکش ہو گیا ہے اس کو تبلیغ کرو. دو عظیم کائنات کی ہستیاں فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر خالق کا کیا حکم ہوا؟ موسیٰ کس کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ خبیث جو 450 سال سے خدا کی خدائی سے ٹکر لے رہا ہے, انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہے, مگر خالق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو حکم دے رہا ہے قولا لہ قولا لینا. موسیٰ ہارون وہاں جا کے تلخ لہجے میں فرعون سے بات نہ کرنا, بلکہ اس کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں بات کرنا. فرعون کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ کا ارشاد ہے وہاں جا کے تلخی میں بات نہ کرے بلکہ نرم لہجے میں بات کر لے. لہذا مومنین, اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یہ تعلیم محمدی میں ہے, ایک دوسرے پر نگرانی کرے. لیکن جو جس قدر خود برائی سے بچتا ہوگا اس کو اسی حساب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مطلقاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق صرف انہی کو ہے مطلقاً جو من المہد الی اللحد معصوم ہو, گناہوں سے پاک ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد نبی کے آل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ داری سونپ دی کہ دنیا کو اگر تبلیغ کرنے تو کس طریقے سے. آپ ایک اندازہ دیکھ لو, یہ دونوں شہزادے بطول کے ابھی بالکل کم سن ہے, مگر ایک بزرگ کو دیکھا وضو کا غلط کرتے ہوئے. جو ہمارا بھی ہوتے ہیں نا, یہاں بھی ہمارے وضو غلط ہوتے ہیں, تھوڑا بہت اپنے وضو تو ٹھیک کر لیں. آپ پاؤں کو مسح کرتے ہیں تو یہاں تک لانے سے آپ کا پاؤں کا مسح غلط ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اوپر لے کے آؤ. ایک حد ہے پاؤں کے مسح کا, اس سے آپ کم تھوڑا کریں گے مسح ہی غلط ہو گیا. آج شکایت ہوئی ہے بھائی, تھوڑے سے اگر اس حد سے اوپر لے کے آئیں گے تو آپ کو یقین ہوگا میں نے مسح صحیح کیا ہے. تو ہاتھ تھوڑے اوپر لانے میں آپ کنجوسی کریں گے تو آپ کو وضو ہی غلط ہوگا نا. اب ہمارے جو ہے 50 سال 60 سال کی عمر گزر جاتے ہیں, ہمارے وضو صحیح نہیں ہوتے. کم سے کم ہم مسلمان ہیں, علی کو ماننے والے ہیں, اپنا وضو تو صحیح کر لیں.
اس وقت میں ایک بزرگ تھا جس نے وضو غلط کیا تھا. یہ دونوں شہزادوں نے دیکھ لیا. مومنین، کسی کو سمجھانے کا طریقہ اگر سیکھنا ہے تو آل محمد کے بچوں سے سیکھ لے. یہ دونوں شہزادے دیکھ رہے بزرگ وضو غلط کر رہا ہے. دونوں شہزادے گئے اس بزرگ سے فرمایا، بابا جی ہم دونوں کے وضو کے مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ دیں ہم دونوں میں سے کس کے وضو صحیح ہے. دونوں شہزادوں نے بیٹھ کر وضو کیا. بزرگ دیکھتے رہے اور جب شہزادے وضو سے فارغ ہو گئے تو بزرگ نے کہا، شہزادو وضو آپ دونوں کے ٹھیک ہے، میرا اپنا وضو غلط ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام میں ایک عظیم فرض ہے. معاشرے میں رہے گا تو یہ عبادت انسان کر سکتا ہے. معاشرے سے کٹ کے رہے گا تو معاشرتی حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے. اسی طرح اسلام میں عدل و احسان کا بھی حکم ہے. ہم مسلمان ہیں تو صرف جانماز پر کھڑا ہونا کافی نہیں ہے. اسلام میں جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی ایک دوسرے کی نگرانی فرض کیا ہے، اسی طرح اسلام میں عدل اور احسان کا بھی حکم ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ معاشرے میں ایک عدل و انصاف قائم رکھو اور دوسروں پر احسان بھی کرے. مومنین، اگر اتنے سے ہم معاشرے میں اگر عدل و انصاف قائم ہو اور ایک دوسرے پر احسان کرنے کا سلسلہ شروع ہو تو خدا کی قسم اس معاشرے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی. یہ دو چیزیں ہیں، ایک عدل و انصاف قائم رکھنا اور ایک احسان کرنا. اور یہی دو چیزیں تھیں عدل و احسان جس کو آل محمد نے معاشرے میں قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی. اور عدل اور احسان کو جاری رکھنے کے لیے آل محمد نے جو کوشش کی اس میں اکثر اوقات اپنے جانوں کو بھی خطرہ ہو گیا. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلامی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تو ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا سختی کے ساتھ. ایک معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے اور ایک معاشرے کے لوگوں پر احسان کرے. اپنے جتنے بھی گورنرز تھے ان کو سختی کے ساتھ خط لکھا، خبردار علی کا حکم مان لے، اس معاشرے کو عدل سے بھی پر کر لے اور اس معاشرے والوں پر احسان بھی کر لے. علی کا احسان کو کس نے سمجھا؟ علی کے عدل کو کس نے سمجھا؟ کس نے مانا؟ یہ معاشرہ ایسا ہو چکا تھا جو تر لقمے کھانے کے عادی ہو چکے تھے. علی کے عدل کو برداشت نہیں کر سکے. یہ معاشرے میں علی کے خلاف کیوں ہوئے؟ علی جیسے عادل امام جس کے عدل و انصاف کو لوگ برداشت نہیں کر سکے. آپ کے اپنے بھائی عقیل، چھوٹے نہیں بڑے بھائی ہیں، وہ ایک دن آئے اور اگر عرض کیا مجھے افسوس ہوتا ہے جس کا بھائی بادشاہ دین بھی ہو بادشاہ دنیا بھی ہو
اور اس کے بچوں پر فاقے ہو۔ کیا چاہتے تھے عقیل؟ علی کے بڑے بھائی علی سے کیا چاہتے تھے؟ اور یہ کہہ کر کہ جس کا بھائی بادشاہ دین بھی ہو اور بادشاہ دنیا بھی ہو، ان کے بچے بھوکے مر جائیں۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ عقیل، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، لیکن میں مال مسلمین سے چوری کر کے آپ کو نہیں دے سکتا۔ علی کے عدل کو کس نے پایا، کس نے سمجھا؟ میں مال مسلمین سے چوری کر کے آپ کو نہیں دے سکتا۔ ہاں عقیل، اگر آپ کے بچوں کو تنگی ہے تو میں اپنے بچوں کے حصے سے کم کر کے آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کا جو وظیفہ ہے اس سے میں بڑھا نہیں سکتا۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا مجھے آپ کے بچوں کے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا سمجھ گئے عقیل کیا چاہتے ہیں۔ قصر کے چھت پر عقیل کو لے گئے۔ ہے دنیا میں کوئی حکمران ایسا جو علی جیسے عادل امام ہو؟ چھت پہ لے کے گئے، سامنے بازار ہے، فرمائیے دیکھو یہ بازار ہے، یہ لوگوں کے بکس ہے، بازار بند ہو جائیں گے، رات کو آ کر تالا توڑ دو اور ان بکسوں سے پیسے نکال لو۔ عقیل نے عرض کیا واہ، آپ مجھے چور بنانا چاہتے ہیں؟ تو علی فرماتے بھائی آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور علی کو چور بنانا چاہتے ہیں، میں مال مسلمین سے آپ کو چوری کر کے دے دوں؟ یہ علی کے عدل ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ اسلام پر علی کا کتنا احسان اور مسلمانوں پر علی کا کتنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، اور احسان یہ ہے کہ کسی پر احسان کر کے احسان مت جتلانا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب۔ او مسلمانوں، کسی پر احسان کر کے اس احسان کو جتلا کر اپنے احسان کو باطل مت کرو۔ اشارہ سے، کنایہ سے، بولنے کے انداز سے احسان جتلا سکتے ہیں، لفظ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پر احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے اپنے احسان کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، لیکن اس کائنات میں احسان کرنے والے علی اور علی کے گھرانے کے علاوہ کون ملے گا آپ کو، جو لوگوں پر احسان کرنے کے بعد فرماتے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں دیتے ہیں تو کسی شکریہ کے لیے نہیں، اجر کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو کھانا کھلاتے تم پر احسان کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ علی محسن اسلام بھی ہے، علی محسن انسان بھی ہے۔ دنیا والوں سے علی کے یہ فضائل دیکھے نہیں گئے، اور حسد کے آگ نے سینوں کے اندر شعلے بھڑکا دیے۔ وہ علی جو اسلام کے سب سے بڑے حامی اور مددگار تھے، وہ علی جس نے اسلام کی، جس کی قوت بازو نے اسلام کی بنیاد ڈالی تھی، وہ علی جس نے شرک اور کفر کے خون کو پانی کی طرح بہا کر اسلام کا نام بولا بالا کیا تھا، وہ علی جس نے خود فاقے پر فاقہ کر کے مسلمانوں کا پیٹ بھرا تھا۔ زمانے کا انقلاب ایک ایسا آیا
کہ 25 سال میرے مولا گوشہ نشین کی زندگی بسر کی، اور وہ 25 سال جو گوشہ نشین کی زندگی تھی، وہ علی کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ علی کتنے تڑپتے رہے۔ اسلام میں جو کچھ، مسلمانوں میں جو کچھ دیکھ رہے تھے، میرے مولا تڑپ رہے تھے، اور فرمایا فی العین قضا و فی الحلق شجا، آنکھوں میں کھٹک تھی اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ علی سب کچھ دیکھنے کے باوجود علی بول نہیں سکتے تھے۔ یہ زمانے کا انقلاب ہے، ایسا دور آیا، اسلام پر علی کا جو احسان تھا وہ سب کچھ بلا دیا۔ خلافت کی بنیادیں استوار کرتے وقت علی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، اور وہ صدیق اکبر علی جس کے گواہی فدق کے معاملے میں قبول ہی نہیں کیا، 2 سال مکمل کوشش کر کے قرآن جمع کیا تھا، حکومت نے قبول ہی نہیں کیا۔ پوری زندگی علی کے گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا مسلمانوں نے، لیکن جب 25 سال کے گوشہ نشینی کے بعد جب حق نے اپنے مرکز کی طرف رجوع کیا، ظاہری حکومت مل گئی، تو ایک دن بھی علی کو چین کی زندگی گزارنا نہیں دیا۔ آندھی چلی بغاوت کی، سازشوں کے جال بچھ گئے، کبھی جمل کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی صفین کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی نہروان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک دن میرے مولا کو چین سے زندگی گزارنا نہیں دیا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ادھر میرے مولا کے ہاتھ میں حکومت آ رہی ہے، ادھر بغاوت کی آندھیاں چل رہی ہے، ادھر سازشوں کے جال بچھ رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ تر لقمہ کھانے کے عادی ہو چکے تھے، ان کو ایمان کے دسترخوان پر سوکھی روٹی کے لقمے کہاں مزہ آنا تھا۔ آخر قوانین ہوا پرستی کے سامنے حکومت الہی کے آئینہ بے جوہر ہو کے رہ گئے، اور ایک عاقبت برباد نے آخر عین سجدے کے حالت میں اللہ کے اس پیارے ولی کو شہید کر کے اپنے انتقام کی آگ بجھا دیا۔ مومنین، آج 21 رمضان ہے، 2 دن سے سادات کے گھرانے میں ماتم ہے نا، 2 دن سے سید زادیاں کوفے میں پریشان ہے۔ رات تک زینب بابا کے چہرے کو حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن آدھی رات کے بعد میرے مولا کی حالت بگڑنے لگی۔ علی نے ایک ایک بچے کو بلا کر الوداع کرنا شروع کیا، ایک ایک بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا۔ عزادارو، وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب کوفے میں اولاد علی رو رہے ہیں، زہرا زادیاں پریشان ہیں، علی ایک ایک کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر حسن کے حوالے کر رہے ہیں، تو زینب ام کلثوم کی کیا حالت ہو گئی ہوگی۔ بس ایک لمحہ کے لیے اپنے تصور کوفہ میں تو لے چلے نا، کہ کوئی کسی کو سنبھالنے والا ہی نہیں ہے،
ہر کوئی غم زدہ ہے، زہرا کی بیٹیوں کو تسلی کون دے دے؟ زینب کو کون سنبھالے؟ آئے عرض کرے یا زہرا، آج بقی چھوڑ کر کوفہ آئے اپنے بیٹی زینب ام کلثوم کو سنبھالنے کے لیے۔ علی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، عزاداروں ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر حسن کے حوالے کیا۔ جب وصیت ختم ہو گئی تو ایک روایت کے مطابق عباس کو کسی کے حوالہ نہیں کیا، قدموں کے نیچے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ علی نے پوچھا حسن بیٹا یہ قدموں کی طرف کون رو رہی ہے؟ حسن نے عرض کیا اماں ام البنین رو رہی ہے۔ ام البنین آپ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا آقا آپ نے تمام کو حسن کے حوالہ کیا، تمام بچوں کو وصیت کی، لیکن عباس بھول گئے، عباس کو کسی کے حوالہ نہیں کیا۔ تو علی رو کر فرماتے ہیں بتو ام البنین نہ مجھے رولانا نہ خود رونا۔ اس کے بعد عباس کو بلایا، عباس کو بلا کر حسین کو بلایا، حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے دیا۔ ام البنین میں نے عباس کو اللہ سے حسین کے لیے مانگا تھا، یہ حسین کے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ عزادارو 21 رمضان کی صبح کو علی وصیت کرتے کرتے علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج علی کا جنازہ کوفہ سے اٹھا ہے نا، مومنین اگر کسی قبیلے میں کسی اچھے آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو لوگ بے تاب ہو کے روتے ہیں۔ آج کوفہ میں علی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور جنازے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی رو رہے ہیں، آپ کے جنازے کے پیچھے بیوہ عورتیں بھی رو رہی ہیں، علیہ کہہ کر رو رہے ہیں۔ یہ یتیم بچے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بیوہ عورتیں کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے علی روزانہ ان بچوں کے گھروں میں جا کر کھانا دے کے آتے تھے۔ 19 کو جب صبح میرے مولا زخمی ہوئے تو 20 اور 21 کی رات کو کوفے کے یتیموں کو کھانا نہیں ملا۔ 2 دن سے یتیم سارے بھوکے سو گئے، اور 21 کو بچوں نے جب دوسرے دن کھانا نہیں ملا تو ہر یتیم اپنے اپنے ماؤں سے پوچھتے تھے اماں وہ ہمارا محسن کدھر گیا جو روزانہ ہمیں کھانا کھلاتے تھے؟ وہ ہمارے محسن کہاں ہے؟ ہمیں بتا دے، اگر ہم سے ناراض ہے تو ہم جا کے معافی مانگ لیں گے۔ میں رو رو کر کہتی بچوں کیسے بتاؤ، اس بندے خدا نے کبھی اپنا چہرہ ہی نہیں دکھایا، اس بندے خدا نے اپنا نام کبھی نہیں بتایا۔ عزاداروں بچے بھوکے سوئے، ماں سے پوچھتے رہے، لیکن جب 21 کو علی کا جنازہ اٹھا ان بچوں کو پتہ چلا، ان بیوہ عورتوں کو پتہ چلا، ارے رات کی تاریکی میں ہمیں کھانا لینے والا ہمارے مولا تھے۔ اے میرے مولا آپ یتیم پرور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ عزاداروں بڑے مشکل سے بیوہ عورتوں کو جنازے سے واپس کیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو جنازے سے واپس کیا۔ حسنین علی کا جنازہ لے کر وادی غرہ میں پہنچے۔ نجف میں ایک جگہ سے روشنی نظر آئی، وہ پتھر ہٹ گیا تو ایک قبر بالکل تیار ہے پہلے سے۔ بابا کو قبر میں اتارنے کے بعد رات کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ حسنین جب واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ سے کسی کی کراہنے کی آواز آئی۔ دونوں شہزادوں نے سمجھ لیا کوئی بیمار ہے، کرا رہے ہیں۔ دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک مفلوج آدمی پڑا ہوا ہے اور کرا رہا ہے، رو رہا ہے۔
حسن مجتبیٰ نے اس کے سر اٹھا کر زانوں پر رکھ دیا، تو اس نے اٹھا کر پھر زمین پر رکھا، مولا نے پھر زانوں پر رکھ دیا، پھر اس نے اٹھا کر زمین پر رکھا۔ امام نے فرمایا کیا زانوں پر سر رکھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ عرض کیا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، 2 دن سے میرے خبر ہی نہیں لیا میں مرتا ہوں یا جیتا ہوں، 2 دن سے میرے خبر ہی نہیں لیا۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے بندے خدا ہم پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے معذرت کی، میں سمجھنے میں مجھے غلطی ہو گئی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، ایک محسن ایک پورے سال سے میں اسی جگہ پر پڑا ہوا ہوں، ایک محسن روز آتے تھے، میرے جسم دباتے تھے، مجھے تسلی کی بات کرتے تھے، میرا سر اپنے زانوں پر رکھتے تھے، اپنے دست مبارک سے مجھے کھلاتے تھے، مجھے تسلی کی باتیں کرتے تھے۔ آج 2 دن سے مورے محسن نہیں آئے۔ حسن مجتبیٰ نے پوچھا وہ کیسے تھے، اس کے شکل و شمائل کیسے؟ کہا نقاب چہرے پر ہوتے تھے، بس اتنا پتہ ہے ایک عاشق خدا تھے، جب تک میرے پاس ہوتے تھے ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ حسن مجتبیٰ نے رونا شروع کیا، وہ تیرا محسن میرے بابا علی تھے، ایک بد نصیب اس امت کے بدبخت نے زہر آلو تلوار کے ضرب سے میرے بابا کو شہید کیا، ہم ابھی علی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس نے تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا، شہزادو آپ کی مہربانی ہوگی مجھے علی کے قبر پر تو لے چلو، مجھے علی کی قبر کی زیارت تو کروا لو۔ عزادارو حسنین اس کو لے کر مولا کے قبر پر گئے، اس نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور کہا او میرے محسن آپ قبر میں ہیں، یہ گناہگار زمین پر ہے۔ پھر خدا سے دعا کی پروردگارا اب مجھے علی کے بعد زندگی نہیں چاہیے، میری امانت واپس لے لے۔ عزادارو علی کے قبر پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوتا ہے ایک اور بیٹے نے بھی باپ کے جنازے پر موت کی تمنا کی تھی نا، وہ کربلا میں بیٹا تھا جو باپ کے بے گور و کفن لاش پر آئے تھے، تو ایک احتضار کا سا عالم ہوا، آسمان کی طرف رخ کر کے سید سجاد نے موت کی تمنا کی، پروردگارا کاش مجھے موت آ جاتی، اگر زینب سید سجاد کو نہ سنبھالتی تو شاید سید سجاد کی بھی روح پرواز کر جاتی۔ ایک دفعہ آ کے شانہ ہلا کر فرماتی ہے بیٹا سجاد میں پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ آپ کی کیا حالت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا ورنہ ہمارے ساتھ شام و کوفے کی بازاروں میں کون جائے گا۔ سید سجاد رو کر فرماتے پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتاؤ، اور جس کا بابا بے گور و کفن لاش پڑا ہو اس کا بیٹا اتنا مجبور، نہ بے غسل دے سکا، نہ بے کفن دے سکا، نہ بابا کا جنازہ اٹھا سکا۔ ماتم علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی